آج ہم بات کریں گے اس کتاب پر جنتی گروہ ڈاکٹر اختر احمد نجیب اس کے تخلیق کار ہیں. انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے. اس سے پہلے بھی وہ کئی کتابیں لکھ چکے ہیں. جب بھی ان کی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے تو ایک کتاب ہمیں دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ان کا انٹرویو کر لیا جاتا ہے. یہ کتاب بھی ان کی طرف سے ہمارے یہاں پہ آ کر دی گئی تھی، لیکن ان دنوں ہماری ٹیم کے کچھ لوگ یہاں پہ موجود نہیں تھے، اس لیے انٹرویو ان کا نہ کر سکے. لیکن آج اس پر تبصرہ کرتے ہیں. پہلے تھوڑا سا ڈاکٹر اختر احمد نجیب کا تعارف ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر بھی بات ہو جائے. ڈاکٹر اختر احمد نجیب عرصہ 25 سالوں سے لوگوں کو شعور و آگہی اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے رہنمائی دینے میں کوشاں ہیں، اور اس سلسلے میں مختلف موضوعات پر کئی ہزار پمفلٹ لوگوں میں تقسیم کر چکے ہیں. یہ اللہ کے فضل سے ان کی 33ویں کتاب ہے. 32 کتابیں سے پہلے وہ مرتب کر چکے ہیں. ڈاکٹر اختر احمد نجیب کے مطابق 8 ارب سے زائد لوگ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی ہمارا ان سے خون کا بھی تعلق ہے اور روح کا بھی، کیونکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد ہیں. اگر یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کے لیے انہیں مکمل رہنمائی دی جائے. ساری کتابیں اسی تناظر میں لکھی گئی ہیں کہ 8 ارب سے زائد لوگ دنیا میں بھی خوش، سکون، صحت اور کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی اللہ کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی ایک پرآسائش زندگی گزاریں. کتابوں کا سلسلہ ذکر اللہ اور آب حیات سے شروع کیا گیا. اس کے بعد حقیقت دنیا آئی جو کہ لوگوں نے بہت پسند کی. اس کے علاوہ تلاش حق آئی جس میں اسلام کے ساتھ باقی مذاہب کا تقابل بھی کیا گیا، اور اللہ کے فضل سے اس کو پڑھ کر کئی غیر مسلمان ہو چکے ہیں. قرآن کریم پر 4 کتابیں، قرآن کا انقلابی اور آفاقی پیغام، اللہ کا پیغام، اس کے بندوں کے نام، قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، اور چوتھی قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے آ چکی ہیں. اس کے علاوہ صحت ہزار نعمت ہے اور شوگر کا خاتمہ ممکن ہے، مردوں کی اچھی صحت کے لیے خاص بھی آ چکی ہے. اس کے ساتھ عالمگیر انقلاب، عالمگیر جشن، ترقی کا انقلابی فارمولہ، مائنڈ سائنس، عورت کا جنت میں جانا آسان ہے، جنتی عورتیں اور حقیقی خوشی، یہ کتابیں بھی مرتب ہو چکی ہیں، شائع ہو چکی ہیں. جنتی گروہ کا اب ہم آپ کے سامنے مختصر سا خلاصہ پیش کرتے ہیں. تمام مذاہب کے 40,000 سے زائد فرقوں اور گروہوں میں سے جنتی گروہ کون سا ہے؟ کتاب کے خلاصے میں کہا گیا ہے کہ ایسا لا ہے عمل جس پر عمل کر کے دنیا کا ہر شخص آسانی سے جنت میں جا سکتا ہے. اس کی تفصیل کتاب میں موجود ہے. اس کتاب میں آج کے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بھی جنت میں جانے کی رہنمائی موجود ہے. نا امیدی کے شکار انسانوں کے ایمانوں کو تازہ کرنے اور ان میں جوش و جذبہ پیدا کر کے ان کی مایوسی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے والی کتاب. یہ کتاب ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ جنتی گروہ میں شامل ہے. دنیا کا انتہائی قیمتی راز جس پر عمل کر کے آپ دنیا میں انتہائی سکون اور خوشیوں بھری زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا سکتے ہیں، وہ راز اس کتاب میں ضرور تلاش کریں. نجات یعنی جہنم سے نجات کے حوالے سے مختلف مذاہب کے لوگ کس قسم کی غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، اس کی تفصیل اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے خود ساختہ عقائد سے یکسر مختلف ہے کی تفصیل بھی اس میں موجود ہے. چشم کشا حقائق آپ کو حیران کر دیں گے. یہ کتاب ان تمام افراد کے لیے خاص ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، یعنی اپنے ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچے، عزیز رشتہ دار، یا وہ جن سے آپ کو اتنی زیادہ محبت ہے، رغبت ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ سب افراد آپ کے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں. ان تمام افراد تک یہ کتاب ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ کتاب جنت کی طرف جانے کے آسان ترین راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یہ جنتی گروہ کا مختصر سا خلاصہ تھا. خلاصہ ویسے ہوتا ہی مختصر ہے. اس کتاب کا ایک باب ہے جنتی گروہ
گروہ کے افراد ہمیشہ امت کے اتحاد کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اتحاد امتی حجت قاطعہ اس عنوان کے تحت لکھا گیا ہے، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی سب مل کر، اور جدا نہ ہونا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی جبکہ تم تھے آپس میں دشمن، بس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی، اور تم کھڑے تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر، تو اس نے بچا لیا تمہیں اس میں گرنے سے۔ یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پر ثابت قدم رہو۔ آل عمران 103۔ اسلام کا درد رکھنے والے بڑے بڑے عالی دماغوں نے ہمیشہ امت مسلمہ کو یہی مشورہ دیا تھا کہ آپس میں اتحاد پیدا کرو، اختلافات کو مل بیٹھ کر ختم کرو۔ جس طرح اگر کسی گھر میں دو افراد کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو اسے بیٹھ کر حل کر لیا جاتا ہے، اسی طرح امت مسلمہ کے لوگوں کو بھی مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کرنے چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپس میں اتحاد کے ساتھ رہو۔ اگر ہم اسلام کے ابتدائی دور کا جائزہ لیں تو مسلمانوں نے دنیا کے کئی بر اعظموں میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، پرچم لہرا دیے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ متحد تھے، اور مسلمان جب تک متحد رہے دشمن ان کے خوف سے کانپتے تھے، اور جب دشمنان اسلام نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اختلافات پیدا کر دیے اور فرقہ پرستی کو فروغ دینے کے لیے منافقین کو استعمال کیا تو امت مسلمہ انتشار کا شکار ہو گئی۔ آئیے 93 سال پیچھے چلتے ہیں۔ 3 جون 1931 کو اہل لاہور کا جلسہ موچی دروازہ کے باہر منعقد ہوا، جس کی صدارت کرتے ہوئے حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا، تم آج تک اپنی مصیبت کے علاج کے لیے ہزاروں تدبیریں کر چکے ہو، اب ایک تدبیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آزماؤ۔ اتحاد امتی حجت قاطعہ، ایک دفعہ اتحاد کر کے دیکھو۔ اب تک کی تمام تدابیر ناکام ہو چکی ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا نسخہ شفا کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اتحاد ہر کامیابی کا سرچشمہ ہے، اور حصول اتحاد کا راز بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی وہ رسی ہے جس کا ذکر مذکورہ بالا آیت میں کیا گیا ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو حکمرانی تمہارے قدموں میں ہوگی، تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ اگر امت مسلمہ چاہے تو یہ سال حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن سال بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تمام اختلافات کو بھول کر تمام امت مسلمہ اور تمام اسلامی ممالک کو ایک ہونا پڑے گا۔ مفکر کہتے ہیں کہ اگر ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ دشمنان اسلام تو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کئی 100 سال سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اگر آپس میں آپ متحد نہ ہوئے تو پھر داستان بھی نہ رہے گی۔ داستانوں میں آپ آپس میں اتحاد کر کے ان کی ساری منصوبہ بندی پر پانی پھیر سکتے ہیں۔ بظاہر تو یہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر یہودی، عیسائی، مشرق اور دہریے سب مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو سکتے ہیں تو پھر مسلمان آپس میں اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ کتاب جس کا نام جنتی گروہ ہے، اس کے آخر میں کتابوں کے بارے میں مزید بھی کہا گیا ہے۔ غلبہ اسلام کے حوالے سے کتاب کا خلاصہ اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی کی چابی، اس کا خلاصہ بھی آخر میں دے دیا گیا ہے۔ مردوں کی اچھی صحت کے لیے نہایت خاص اس کا خلاصہ کتاب میں موجود ہے۔ صحت ہزار نعمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ سائنس اور شوگر کا خاتمہ ممکن ہے۔ یہ کتابوں کے نام ہیں، تو ان کتابوں کے تبصرے بھی جنتی گروہ کتاب کے آخر میں دے دیے گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کتاب کے صفحات کی طرف۔ بہترین کاغذ پر شائع ہونے والی اس کتاب کے صفحات 400 ہیں، اور اس کتاب کی قیمت رکھی گئی ہے صرف 1000 روپیہ۔ اس کتاب میں خصوصی نوٹ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کا یا ہماری کسی بھی کتاب کا انگلش، فرینچ، جرمن، چائنی یا کسی بھی زبان میں ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مصنف سے تحریری اجازت لے کر ترجمہ کر کے کتاب سیل کر سکتا ہے۔ اس پر کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کتاب آپ کو کہاں سے مل سکے گی۔ یہ ہے گولڈن بکس، PHA، فلیٹس، نظم،
UET یونیورسٹی لاہور، اور نمبر دیا گیا ہے 0333524246۔ آپ کے سامنے ہم نے کتاب کے اختتام تک جو اس میں موجود ہے وہ رکھ دیا۔ اب آ جاتے ہیں ایک مرتبہ پھر کتاب کے شروع میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن بھاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے فروخت کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ اجازت دیجیے اور اس کتاب کا آرڈر دیجیے۔ اللہ حافظ۔